फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक भूली बिसरी कहानी याद दिलाई और जो हम हर साल सिर्फ 14 अगस्त पर याद करते हैं या चंद एक और मौक़ों पर, तो देखते हैं कि फिर आज़ादी का सफ़र आगे कितना आगे बढ़ सका। एक ऐसा मुश्तरका माशरती निज़ाम जिसमें कड़वी गोली को मीठा बनाकर खिलाया गया, मगर जल्द ही इसकी करवाहट दिलों में उतरती चली गई और आज़ादी का बिगुल बजा। हमारे बावजदाद थके हारे, लुटे पुटे, बेसरो सामान, बे आसरा जान ख़ानदानों को गवा कर जब इस सरज़मीन पर पहुँचते तो वह इस पर कदम रखते ही ज़मीन को चूमते, आंसुओं को साफ़ करते, आंसुओं से तर दामन को साफ़ करते और नई सोच और जज्बात लेकर अगली मंजिल की फ़िक्र में पड़ गए। ये नारा बच्चे बच्चे को कल भी याद था और आज भी याद है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या सच में ऐसा ही है? क्योंकि जो मैंने पहली वीडियो बनाई वो कहानी मैंने सिर्फ इसलिए नहीं सुनाई कि 14 अगस्त पर पाकिस्तान की कहानी सुना दी जाए और फिर उसे अगले साल तक के लिए छोड़ दिया जाए और हम आगे बढ़ गए। 1947 तक तो पाकिस्तान की कहानी ठीक थी, मगर हमने इसके बाद आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की तरक्की की कहानी सुनानी थी। होना तो ये चाहिए था कि हम जब भी पाकिस्तान की कहानी सुनाते, हमारे बच्चे से सुनते और कहते कि इसके बाद क्या हुआ, और हम फ़ख्र से बताते कि किस तरह उसके बाद पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय की। पर अफसोस, हम 1947 की सरहदों पर खड़े रह गए और हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सके। पता है, पाकिस्तान को बने हुए 79 ईयर्स हो गए। 79 ईयर्स यानी 79 साल। चाइना जो है वो हमारे बाद यानी एक साल बाद यानी 49 में आज़ाद हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना ही कोई उसकी उड़ान को रोक सका। लेकिन हमने तो पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया कि कोई दुश्मन भी क्या ही करता। 1947 से पहले के दुश्मन हमें याद हैं, क्योंकि वो हमारे सामने थे और हम डट कर उनसे मुकाबला भी कर गए। मगर ज़रा ठहरते हैं, सोचते हैं और देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि फिर क्या हुआ। इस्लाम के नाम पर लिया गया मुल्क बेयारो मददगार हो गया। वो मुल्क जिसने पाँव चल कर आगे बढ़ना था, वो 79 सालों में ज़ख्मों से चूर चूर पाकिस्तान कहलाने लगा। फिर भी इसकी हिम्मत रही कि वो गिरता है, संभलता है और फिर उसके बाद नई मंजिल की तरफ चल पड़ता है। चलिए फिर देखते हैं कि 79 सालों में इसके साथ क्या सलूक किया गया। सबसे पहला सलूक तो यही हुआ कि जो लोग ज़ख्मों से चूर, लुटे पुटे मेहमान बनकर यहाँ पहुँचे, उधर वालों ने उन्हें रखा नहीं और हमने मुहाजिरीन कहकर इस कौम को फिर से दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगरचे इन्हें बहुत प्यार दिया गया, उन्हें थामा गया और उनका ख्याल रखा गया, मगर हुकूमती सतह पर उन्हें बोझ समझा जाने लगा। हमने कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की यानी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को कहानी बनाकर सिर्फ़ किताबों तक महदूद कर दिया। यानी मेरी बात का मतलब ये है कि हमने कायदे आज़म जैसी शख्सियात को, इल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, लियाकत अली ख़ान जो उनके साथ साथ रहे, और उन जैसे बेशुमार लोग जिनमें से बाज़ का तो हमें पता भी नहीं है, और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जैसे किरदारों को जो आज़ादी की जंग लड़ने में पेश थे, हमने उन्हें सिर्फ़ किताबों तक महदूद करके रख दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मुल्क के कोने कोने को मुहाजिरीन की ज़ख्मी शुदा तस्वीरों, कहानियों और आज़ादी की जंग लड़ने वालों को सजा दिया जाता। इस मुल्क में हर बच्चा आँख खोलते ही सबसे पहले इनका दीदार करता और उसे बताया जाता कि उसे या उसे पता होता कि उसे आने वाले दौर में क्या करना है, इस मुल्क को कैसे संभालना है, क्यों संभालना है। ये दूसरी बड़ी गलती थी। फिर हम गलती दर गलती का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर दिया जो आज तक रुका ही नहीं। पाकिस्तान की 79 साला यानी 79 साला तारीख़ में बदउनवानियों
اور مالی بد انتظامی ایک ایسا ناسور ہے جس نے ملکی معیشت، اداروں اور ترقی کو شدید نقصان پہنچایا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک سیاسی عدم استحکام، کمزور احتساب اور اشرافیہ کے غلبے کی وجہ سے کرپشن کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ اگر ہم ابتدائی دہائیوں کی طرف جائیں تو ہم نے یہ ملک اسلامی نعرے پر لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر چلیے ملک کو قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔ قدرت نے جب زمین کا نظام بنانا تھا تو اس سیارے کو پہلے اس کے لیے تیار کیا گیا۔ آسمان تخلیق ہوا، درخت اور پھل بنائے گئے، آب و ہوا معتدل کی گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جیسی نعمتوں سے نظام کو بنایا گیا، موسموں اور رات اور دن کی تقسیم کا نظام بنایا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک جانور جو زمین پر موجود تھے انہیں ختم کر دیا گیا، انسان تخلیق ہوا، ساری دنیا کو اس کے تابع کر دیا گیا اور اسے ایک منصب سونپ کر باقاعدہ زندگی کا آغاز کیا گیا۔ پھر اس زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ولی اور پیغمبر لائے گئے، کوڈ آف لائف جو ہے اسے بنایا گیا، لا اینڈ آرڈر کا نفاذ کیا گیا اور تب جا کر زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ آیا، جس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہیں زندگی کس قانون کے تحت گزارنی ہے۔ بس یہی کرنا تھا پاکستان کے ساتھ، اسے خوبصورت، حسین تر، پرسکون ملک بنانا تھا جس کے میٹھے پھل سے آنے والی نسلیں فیض یاب ہوتی اور اس ملک کو نقصان پہنچانے والی خطرناک چیزوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دینا تھا۔ مگر اس کے برعکس کچھ چیزیں ہم ساتھ لے کر چل رہے تھے، یہ محسوس کیے بغیر کہ آنے والے وقت میں ہمارے اپنے ہی پاؤں ان کانٹوں پر چل کر زخمی ہو جائیں گے، مثلاً بدعنوانی، جھوٹ، تعلیم سے دوری، لالچ، بے ایمان، فرسودہ رسمیں، نیت کا کھوٹ، ملک سے وفاداری، روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مکر و فریب، اور پھر اترا کر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھا کیسا الو بنایا۔ تو اور موسٹ امپورٹنٹ مذہب سے دوری۔ بس ہر سال ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد، باقی کسی چیز پر کام نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہولے ہولے زخمی ہوتا پاکستان، جس میں روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں سے لے کر بڑی بڑی وجوہات درج ذیل۔ ابتدائی سالوں میں جب کہ ہمیں پاکستان کو سنوارنا تھا، سیاسی بحرانوں اور بیوروکریسی کے غلبے کی وجہ سے مالی بے ضابطگیوں میں اضافہ ہوا، بار بار جمہوریت کے عمل کو ختم کرنے سے سیاسی بد نظامی اور کرپشن میں کو جواز بنایا گیا، اور کچھوے کی چال سے معاشی ترقی تو ہوئی، ان چند حلقوں کے پاس ملک کا سرمایہ دولت کی غیر مساوی تقسیم اور اقربا پروری کا باعث بنا۔ زرعی ملک کو صنعتی ملک میں تبدیل کیا گیا، جس سے سرکاری اداروں میں کرپشن، سیاسی بھرتیوں کے دروازے کھلے، اور باقی جو مسائل حل ہونے چاہیے تھے، یعنی کہ نہری پانی کا مسئلہ کشمیر، روپے کی قدر میں کمی، ملک کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، ہمسایہ ملک سے بار بار جنگ، اثاثہ جات کی تقسیم، مہاجرین کا مسئلہ، بین الاقوامی تجارت، کہیں بھی کسی بھی مسائل کو سنوارنے یا ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ مسائل چونکہ تو موجود ہیں آج بھی، بلکہ ان میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الٹا ان کی بے ضابطگیوں میں اضافہ ہوا۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب کرپشن کے لیے ایک ادارے کو بنایا گیا، لیکن اسی کرپشن کے مقدمات کو ختم کرنے کی روایت ڈالی گئی، جس سے مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ اس ڈائلاگ کی طرح میں تو کرسی کو چھوڑتا ہوں پر کرسی مجھے نہیں چھوڑتی۔ حالیہ برسوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں کرپشن انڈیکس اکثر تشویشناک رہا، جہاں اداروں کی کمزوری، مہنگائی اور قرضوں کی بوجھ کی بڑی وجہ وسائل کا غلط استعمال اور بدعنوانی کو قرار دیا جاتا ہے۔ کیا کرنا تھا؟ صرف ایک پاکستان بنانا تھا، قائد اعظم کی محنت اور علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرنا تھا اور اسے بھی مزید خوبصورت بنانا تھا۔
ایک پکی پکائی چیز کی طرح پاکستان جھولی میں آ کر گرا تھا، کیونکہ یہ خطہ موجود تھا جسے بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا۔ تو ایک پکی پکائی چیز کی طرح پاکستان جھولی میں آ کر گرا تھا، مگر ہم ذاتی حملے اور ذاتیات بھی توفاتاً ساتھ لائے، اور ہم نے اس شخصیت کو بھی نہیں بخشا جس کی وجہ سے ہم پاکستانی کہلائے۔ اتنی عقل بھی نہ آئی کہ یہ میں کی لڑائی ہی نہیں تھی، یہ ہماری بات تھی جس کی نہ تو ہم اگلی نسلوں کو تعلیم دے سکے اور نہ ہی خود کے اندر بھی یہ چیز پروان چڑھا سکے۔ السلام علیکم بچوں۔ بابا جی، اگر ہم غلطی کر دیں تو؟ اللہ ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس اس سے معافی مانگو۔ بیٹاؤ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے جو سچ بولتے ہیں۔ بیٹا، اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، بس دل سے توبہ کر لو۔ کیا اللہ ہمیں سنتا ہے؟ بیٹا، اللہ سب کچھ سنتا ہے، بس تم دل سے دعا کرو، اچھے بنو، سچے بنو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور آج حالات یہ ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کا کل قرضہ، آپ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کا کل قرضہ اور واجبات تقریباً 94,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جسے انگلش میں 94 ٹریلین کہا جاتا ہے، جو کہ بیرونی اور اندرونی قرضوں کا مجموعہ ہے۔ صرف بیرونی قرضہ تقریباً 130 سے 138 یعنی 138 ارب امریکی ڈالر کے لگ بھگ ہے، جس میں عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF، ورلڈ بینک اور دیگر ممالک کے قرضے شامل ہیں۔ اور ہمارے وہ بچے جو بیچارے ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر کسی دوسری ملکوں اور لوگوں کے قرض دار ہیں۔ ہم اس وقت آزاد تو ہیں پر انڈائریکٹلی نہیں ہیں۔ یہ تو حکومتی سطح پر ہوا، ہمیں حکومت سے گلہ کرنے کی عادت ہے، اپنے گریبان میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جھانکتا۔ لہٰذا یہ سب تو حکومتی سطح پر ہوا، عوامی سطح پر کیا ہوا؟ ہم سب دیکھتے رہے، سہتے رہے، چپ رہے اور اپنے اپنے مفادات کو لیے آگے بڑھتے رہے، اور کبھی بھی میرا سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ہم نے کوشش ہی نہیں کی ان سب کو ختم کرنے کی کہ چلو اگر ایک طرف سے کام نہیں ہو رہا تو ہم اپنے طور پر اپنا فرض تو پورا کر لیتے۔ دوسروں کو کچل کر آگے بڑھنا بچوں کو اس کے بجائے ہماری عادت بن گئی، دوسروں کو کچل کر آگے بڑھنا، بچوں کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کرانا، لیکن خود دن اور رات ان کے سامنے ایسے اعمال کو دہراتے رہنا کہ جس سے نہ تو وہ خود باہر نکل سکے یعنی ہماری نسلیں، اور نہ ہی یعنی ہم لوگ، اور نہ ہی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے باہر نکال سکے۔ اب زمانہ جاہلیت بھی نہیں رہا، سائنسی ترقی عروج پر ہے، بچوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، تعلیم ہے، شاید پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، پہلے دور کی نسبت پیسہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلے سکون زیادہ تھا، اب پیسہ زیادہ ہے۔ اب مگر وہ درخت نہیں ہے جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر بچوں کو سانس لینا تھا، آگے بڑھنا تھا، اس درخت کو پھلنا پھولنا تھا تاکہ ہر آنے والی نسل اس کی چھاؤں تلے آرام کر سکے، کام کر سکے۔ مگر اس کے افسوس جو درخت ہم لگا چکے تھے آزادی کے نام پر، ہم نے تو اس کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر دیا، اور آج 79 یعنی 79 سالوں بعد ہمارے بچے اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ہم نے انہیں فیوچر دیا ہے کہ وہ بچے جو ذرا سا بھی ہوش سنبھالتے ہیں وہ اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ رکھا ہی نہیں۔ حالانکہ اس ملک میں وہ جوان ہوتے ہیں، اس ملک کی وہ ہر قسم کی نعمت سے فیض یاب ہوتے ہیں، لیکن بد نصیبی کہ جب فیوچر بنانے کا وقت آتا ہے تو انہیں یہاں پر وہ سورسز نہیں ملتے جو کہ ضرورت سے زیادہ ہونے چاہیے تھے، اور آنے والی اور اینڈ پر اپنے ملک سے
अपनों से और अपनी जड़ों से ये कहकर कट लेते हैं कि इस मुल्क में रखा ही क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 14 अगस्त फिर से मुबारक हो, लेकिन दुआ कीजिए कि आने वाले वक्त में वाकई ही वो हमारे लिए मुबारक हो। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।